یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد۔ آج مختصر، کیونکہ ڈاکٹروں نے ایک تو میں صرف 3 گھنٹے مجھے اجازت ہے صبح نکلنے کی، اور تقاریر میں صرف 30 سے 32 منٹ، تو اس لیے آج کا جو میرا عنوان ہے وہ سعد علی صاحبہ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ کارڈ۔ اس کارڈ میں بہت رمزیں پوشیدہ ہیں، آدمی کو صاحب نظر ہونا چاہیے۔ اس میں بہت سی روحانی رمزیں پوشیدہ ہیں اسی دعوت نامے میں، اور آج اسی دعوت نامے کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کروں گا، اور وہ 3-4 لفظ جو اس میں استعمال ہوئے ہیں اس کی تشریح کشف الموجود سے حضرت دادا گنج بخش کی کتاب، جس کا 1901 میں روس کے ایک پروفیسر نے اس کی تشریح شائع کی، اور روس میں پھر اسلام کس طرح پھیلا، اور پروفیسر نکلسن نے 1911 میں کشف الموجود پر کتنا بڑا کام کیا کہ آج تصوف کی بات جو یورپ میں ہو رہی ہے اس کا سارا کریڈٹ دادا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کامل رہنا۔ 3-4 لفظ جو اس دعوت نامے میں روح کو گرما دیتے ہیں۔ رجب کا مہینہ ہے، ابھی 4 دن پہلے شب معراج تھی، اور آج دنیا کی جتنی بھی سائنس کی ترقی ہو رہی ہے وہ فیض ہے شب معراج۔ یہ ضیاء جس سے سرادے کہکشاں معمور ہے، صاحب معراج کی گرد سفر کرنا، اور عود انسان کی ترقی کا یہ تنہا راستہ کہ نقش پائے ہدیے کامل سے یہ راستہ۔ 20، 25، 30 سال پہلے پیر فقیر کملی عزیز اللہ خانی صاحب نے اپنے ایک مرید خاص کو میرے پاس بھیجا کہ میں انٹر کانٹیننٹل میں اسلامک ایٹم بم کانفرنس کر رہا ہوں، جبکہ پاکستان میں کسی کے ذہن میں بھی ایٹم بم کا تصور نہیں تھا۔ معراج سے جس طرح سائنسدانوں کو ملا، یہ پہلی شخصیت ہے، روحانی شخصیت، جنہوں نے پہلے سے مشین کو کر دی کہ اس ملک میں اسلامک ایٹم بم بنے گا۔ 30 سال پہلے کی بات ہے۔ شہزادی صاحبہ تو ان کی تربیت میں ابھی بچیوں کی طرح وہاں انٹر کانٹیننٹل میں گھوم رہی تھی، تو ان کی آپ روحانی شخصیت دیکھیں۔ پھر دوسری بات، اسی کارڈ پر جو لکھا ہوا، میں نے کہا کہ میں اس کارڈ سے روحانی طور پر بڑا انسپائر ہوا، اور انہی الفاظ کو 4 لفظوں کو میں لے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ کتنے ابدال، کتنے غوث قلندر، کتنے ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر، کتنے سرخ روح ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار، ورنہ گزرے ہیں زمانے میں سکندر کتنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی جب تک آپ درود پاک پڑھیں۔ شب معراج سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور اس کے بعد جب سدرۃ المنتہا آیا تو جبریل نہیں آگے جا سکتے تھے۔ وہاں میرے نبی کو ایک آواز آئی، میرے
اس نبی کو جو مسکرایا تو کونین کی کلیوں میں مسکرانا سیکھا، جو کھڑا ہوا تو پہاڑوں میں کھڑا ہونا سیکھا، جو سجدے میں گیا تو آفتاب میں غروب ہونا سیکھا، اور جو سجدے سے اٹھا تو مہتاب میں لبے پاؤں پڑھنا سیکھا۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد الرقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، ہر ایک سے پیدا ہے سے پیدا جھلک محمد کو دین کی ہے، دل اس کا سرا نہ ہوتا تو نقش کے مرتسم نہ ہوتا۔ وہاں ایک آواز آتی ہے کہ رب کا مسجد حضور کہ ہم فرمائے کھڑے ہو جائے، ٹھہر جائے، انتظار فرمائے، آپ کا رب اندر آپ پر درود بھیج رہا۔ مومن ہے جس نے ضبط کیا ہے درود کا، اور مدفن میں ہوگا اس کے ازگاری درود کا، اور وہ لیل جس کی زلف ہو، وہ شمس جس کا رخ، وہ ایسے چاند کے لیے حالات درود کا، اور دل خانہ خدا ہے اس کے لیے ضرور کنجی نبی کے نام کی دعوت۔ اب چار وہ کون سے لفظ ہیں جن کو ہم آگے لے کر جب ہیں صرف چار لفظوں پر بات ہوگی، وہ اس دعوت نامے میں روح کو تڑپا دیتے ہیں، اور میری گفتگو کا تمام منبع جو ہے وہ کشف المعلوم انہی چار لفظوں میں۔ حضرت دادا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ایمان تلاش کرنا ہے طریقت کا اور تصوف کا تو صدیق اکبر کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملے۔ وہی امام طریقت ہے، وہی امام تصوف ہے۔ جس نے صدیق کو پہچان لیا اس نے نبی کو پہچان لیا، اور جس نے نبی کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ صدقہ دے دو، صدقہ دے دو، سب کو کہا گیا، صدیق اکبر تشریف لائے، حضور نے فرمایا خلفتا لعیالک، تم اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہوئے؟ کملی پہنی، ہم کملی پہنی، اور انہوں نے بھی اس وقت کملی پہنی ہوئی تھی۔ صدیق اکبر نے کہا اللہ و رسولہ، صرف اللہ اور رسول چھوڑ کر آئے، وہ باقی سب کچھ دے دیا۔ اس لیے کہتے ہیں شمع کو پروانہ، بلبل کو پھول، بس صدیق کو خدا اور اس کا رسول، بس بس، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، ساری ہوگی۔ پروانہ ہو پھر میں دیکھا ایک بجوز ایک شعلہ پر پہ جو تھا شمع پر، تو ہم نے دیکھا تھا کہ پروانہ گیا، وہ حضور کی ذات میں جا کر جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں یہ فقیر کملی کی جو بات ہے، پھر خرقی کی جو بات ہے، دادا صاحب نے ہی ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ بغداد میں حضرت مرتش رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، پیاس لگی، ایک گھر میں رکھے، انہوں نے کہا میں پیاسا ہوں، کوزے میں پانی آیا، وہ ایک لڑکی نے پانی دیا، خرقہ بڑی عبادت کے بعد اور بڑی تہجد گزاری میں نمازوں کے بعد ان کو ملا، اور ابھی جو ذکر ہو رہا تھا نماز، حضور کی نماز کیسی تھی؟ حضور قیام میں ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا کبھی رکوع میں جائیں نہیں، رکوع میں ہوتے تھے تو پتہ تھا کبھی واپس لوٹیں گے، اور سجدے میں ہو تو پتہ چلا تھا کبھی سجدے سے اٹھیں گے۔ سجدہ رسمی کرا، سجدہ بھی کیا سمجھا گیا، دیکھ جب تک نہ تجھ کو اس کا اٹھا
گفتگو ہوگی. ساری ساری رات نماز، قیام، رکوع، سجود، حتیٰ تورم قدمہ، یہاں تک کہ حضور کے پائے مبارک پھٹنے لگے. ورم آ گیا، وہ حتیٰ تشققت قدمہ، یہاں تک کہ حضور کے پائے مبارک پھٹنے لگے. اللہ کو یہ نہیں دیکھی گئی حضور کی حالت. وہاں سے آیا یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا، اے کمبلی اوڑھنے والے راتوں کو اپنا قیام مختصر کر دے. تمہارے پاؤں سوج رہے ہیں، پاؤں پھٹ رہے ہیں. اللہ نے اپنے رسول کو یہ. اب ہم آتے ہیں، یہ فقیر لکھتے ہیں، وہ کملی لکھتے ہیں. وہ میں نے عرض کیا کہ اسی میں یہ دادا صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت مردش نے جب پانی مانگا تو انہوں نے وہ ہاتھ دیکھا، خرقہ ان کو نصیب ہو چکا ہوا تھا. وہ وہیں بیٹھا، بہت بڑا دولت مند کی بیٹی تھی. وہ آئے، یہ کچھ وجود کا واقعہ. تو انہوں نے کہا جناب حضرت مردش بزرگ شخصیت ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ کہنے لگے بس میں نے پانی پیا تھا اور ایک ہاتھ دیکھا ہے اور میرا دل نہیں کرتا یہاں جانے کو. انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، تو میری ساتھ شادی ہے، آپ کے ساتھ شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، آپ اس کو ساتھ لیتے ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ شاہ تلطیف بٹائی کے ساتھ بھی ہوا. حضرت شاہ بٹائی کا سکر میں تھے، روڑی میں تھے، تو پہلے اس سے مغلیہ خاندان یہاں پر حکومت کرتا تھا. تو ایک مغل شہزادی بیمار ہو گئی. بٹائی ابھی نوجوان تھے، 13-14 سال کے. والد نے کہا کہ وہ بیمار ہے، جا کر ہاتھ کے اوپر دم پڑا. وہ شاہ تلطیف بٹائی بھی گئی. انہوں نے دم پڑا، ہاتھ دیکھا. انہوں نے کہا شادی میں نہیں کرتی. انہوں نے کہا نہیں، تم نے ابھی بڑی منزلیں طے کرنی ہے. تو شاہ بٹائی تھے، سکر چھوڑ کر آ گیا. یہاں چٹے میں انہوں نے 2 سال قیام کیا اور ان کی روحانی تربیت یہاں چٹے میں. یہ بھی چٹے میں حضرت ہاشم ٹھٹوی پر میری تقریر تھی، تو ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کے سامنے میں نے یہ واقعہ بیان کیا. میں نے کہا شاہ تلطیف بٹائی کی پوری تربیت، روح، ان کی روحانی تربیت تو یہاں ٹھٹے میں ہوئی ہے. جو میرے پاس انگلش میں، اردو میں سندھی میں ریکارڈ ہے، کہنے کے بالکل درست ہے. اب وہ حضرت مرشش، وہ اچھے کپڑے بنائے گئے، فرقہ ان کا وہاں رکھ دیا گیا. ان کو ندا آئی، کیا مرکش یہ خرقہ پوشی کو سمجھتے ہو؟ اب تمہیں 2 چیزیں میں سے ایک چیز انتخاب کرنا ہے، یا یہ فرقہ یا وہ ختم. تو انہوں نے شور مچانا کر دیا کہ مجھ سے تو آگے جتنی منزلیں ہیں واپس لے جائیں. تو انہوں نے شور مچایا، ترفعوا مرفعی ترفعوا مرفعی ترفعوا مرفعی ترفعوا، میرا خرقہ واپس لا دو، میں جہاں پہنچ گیا ہوں مجھے آگے لا دو. خرقہ یہ کملی، پھر فقیر کملی لکھا ہوا حضرت عزیز اللہ حقانی میں اس پر ختم کا ہوا. ذرا ان کی بات سن لیں. اس کے بعد دیکھیں جب پیروں فقیروں بزرگوں کا ذکر ہو اور یہاں نعتیں اتنی اچھی نعت خانوں میں پڑی ہیں، بڑے بات، یہ سب سے دنیا کی ادب کی محنت. یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہو رہا، یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہو رہا، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہو رہا. یہاں جب پیر حقانی صاحب کا نام لیتے ہیں نعتیں پڑھی جاتی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. اور اگر تم نے ایسا کیا تو انتم سارے تمہارے سوال جتنے ہیں
گناہ میں تبدیل ہو. اور حضور کی جب ایسی ہوتی تھی تو ایسے ہوتا تھا صحابہ کے سروں پر ایسا ہوتا تھا کہ جیسے پرندے بیٹھ گئے, سر نہیں ہلتا تھا, آپس میں گفتگو نہیں ہوتی تھی, کوئی جہاں بیٹھ گیا وہاں بیٹھ گیا. تو میں آپ سے مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ یہ محفل دنیا کی سب سے بڑی محفل ہے, اور یہ مزار جس پر آپ آئے ہوئے ہیں اس کا بھی ایک روحانی تقدس ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں کو پیر عزیز اللہ حقانی کا یہ مزار, اسی طرح اور ان کے خلفاء, ان کے مریدین اور مجھ جیسے ان کے چاہنے اور محبت کرنے والے اسی طرح اس محفلوں میں آتے تھے. آخری جو پوائنٹ رہ گیا ہے فقیر کملی کی محفل, فقیر کی بات. دادا صاحب نے اور ایک سٹیپ بدلائے ہیں فقیر تک پہنچنے کے لیے. فقیر تک پہنچنے کے لیے 8 سٹیپس ہیں, جلدی میں عرض کر دوں. انہوں نے کہا کہ فقیر کے لیے یہ 8 صفات موجود ہونی چاہیے تب فقیری ملتی ہے. پوچھا گیا کیا؟ سخاوت ابراہیم نمبر 1, صحیح ہو تو ابراہیم رضی اللہ عنہ ان جیسا علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو کہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی راہ پہ قربان کروں, تو سخاوت ابراہیم پہلا سٹیپ ہے. دوسرا ہے رضا اسماعیل, ان کے بیٹے کی رضا ہو تو ایسی ہو کہ اللہ کے نام پر قربان ہو جائے. اور تیسرا صبر ایوب. یہ فقیر کی منزلیں آ رہی ہیں. یہ دادا غنی بخش نے ان کی پوری تشریح کی ہے. آپ کتاب پڑھے کشف القلوب, ایک بین الاقوامی کتاب آ فرانسیسی میں, جرمنی میں, اٹالین لینگویج میں, کتنی لینگویج میں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے. اور اس کا منبع ایک پروفیسر یوینسکی تھا اور پروفیسر نکلسن. آپ وہ بھی پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اب انگریز کدھر بھٹکے ہوئے کہاں تلاش کر رہے ہیں. اشارہ ذکریہ, اللہ نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 3 دن تم نے گفتگو نہیں کرنی, صرف اشاروں سے گفتگو کرو. ایک یہ بھی منظر ہے. چوتھی منظر غربت یحییٰ علیہ السلام, کہ اپنے خاندان میں, رشتہ داروں میں, اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں رہتے ہوئے بھی تم کسی سے نہیں سکتے. یہ تشریح پوری کشف القلوب ہے. اور سیاحت عیسیٰ, یہ اگلا درجہ ہے. سیاحت عیسیٰ چھڑا, یہ بھی حضرت دادا غنی بخش کے عرص پر اسحاق صاحب کو بلایا گیا. وہاں میں نے ایک چیز کا انکشاف کیا کہ دادا غنی بخش کا پاکستان سے کیا تعلق ہے. یہ میری ریسرچ کی. علامہ اقبال نے جب 1930 میں الہ آباد میں تقریر کرنی تھی تو وہ دادا صاحب کے دربار پہ بیٹھے ہوئے تھے صبح کے وقت. وہاں سے ان کو ہدایت ملی کہ تم نے جو تقریر کرنی ہے جا کر علامہ اقبال, وہ تم نے مسلمانوں کے لیے ایک سلطنت کا مطالبہ کرنا. تو یہ پاکستان کو دادا غنی بخش کا فیض ہے. اور پھر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ لوگ کہہ دیتے ہیں. ابھی میں صاحبزادی صاحبہ کو 5 کتابیں پیش کروں گا. یہ پڑھنے والا تحقیق کی 180 صفحے 140 صفحے کی کتاب, اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور ناخوان حضرات. یہ ناخوان جو ہے یہ حضور کے متوالے ہیں. یہ جہاں جہاں نعت ہوتے ہیں محفلوں کو نورانی بنا دیتے ہیں. ان کو بھی پیش کی جائے گی. تو پھر آپ بات آئی سیاحت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ جب سفر پر گئے تو ان کے ہاتھ میں پیالہ تھا. اللہ
یا دیکھے کشف النجوم کیسی ہوتی. ایک ان کے ہاتھ میں پیالہ تھا اور ایک کنگھی تھی. آگے گئے تو ایک شخص کو دیکھا وہ اوک میں پانی پی رہے ہیں، دونوں ہاتھ ملا کے پانی پی رہے ہیں، پیالہ پھینک ہے. آگے گئے سفر میں تو دیکھا ایک آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کی کنگھی کر رہا ہے، وہ کنگھی بھی ہے. اس کا بھی دادا صاحب نے ذکر کیا. پھر آپ بھائی پھر کا کیا ہے؟ لفظ سے سو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمیشہ جو لباس ہوتا تھا یہ دادا صاحب نے ساتھ میں لفظ سے سو وہ اون کا بنا ہوتا تھا. آپ عرب کی گرمی دیکھیں اور اون کا لباس اور وہ تھا لفظ سے سو. اور آخری بات، یہ لوگ ایسے فقیر اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، دادا صاحب کہتے ہیں فقر جو ہے، فقیری جو ہے وہ اور کس کے پاس اتنی اعلیٰ درجے کی نیتی ہے جتنی آقا نامدار سرور کائنات فقر موجودات رحمت اللہ العالمین کے بعد. تو یہ کملی پر بھی آپ سے بات ہوگی اور آپ سے فقیری پر بات ہوگی. میں آج عنوان تلاش کر رہا تھا، صاحبزادی صاحبہ نے میرا کام بہت آسان کر دیا. 3 شعر علامہ اقبال کے فقیری پر. علم فقیر و حکیم، فکر مسیح و کلیم، علم ہے جو یائے راہ، فکر ہے دانائے راہ. فکر مقام نظر، علم مقام خبر، فکر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ. علم کا موجود اور فکر کا موجود اور. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان. میں ایک بار پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ سب حضرات کی طرف سے، خادمین کی طرف سے، صاحبزادی صاحب کی، میری طرف سے، ہمارے ناظرین سب حضرات کی طرف سے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اس دربار حقانی پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا رہے. یہ پرنور محفل اسی طرح جمتی رہے اور ہم جیسے خاص عقیدت مندوں کو یہاں آنا چاہیے. اور آپ کی ایک شعر کے ساتھ، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات، مگر میں باوجود ان کے مسلمان بن نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ جسر کی چوکٹ پر خدا چاہے گا شامل میرا ایمان ہوگی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے جناب محترم عزت مآب آزاد بن حیدر صاحب.